آپ نا اپنے ایڈکشن ریکوری لٹریچر پر توجہ دینا شروع کریں. اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمیں کہ آپ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی بنیادی باتوں کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں تو گفتگو اتنی اچھی کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو تھوڑی بہت تسلی ہو جائے. گلٹ بیسڈ پرسنالٹی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ میری توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میں نے بدلنا ہے، کوتاہیاں میرے ہاتھوں ہوئی ہیں، سزا تو کوئی نہیں ہے پر ذمہ داری تو میں ہی اٹھاؤں گا نا. اسے کہتے ہیں گلٹ بیسڈ پرسنالٹی. لیکن چلیے، آپ نے یو براٹ اٹ اپ، یہ فرمائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ کل آپ کی میٹنگ میں مجھے 440 وولٹ کے جھٹکے لگے ہیں. یار وہ ہوا یہ کہ آپ نا سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سیلز یعنی آپ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کے بہت پریشانی ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں نشے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اپنی قیمتی چیزوں کو بیچنا دراصل سیل سیکھنا ہے. اب پتہ نہیں آپ نے یہ بات اپنے ابا جی سے چڑھ کے کی، کیونکہ ہم انسان اگر کبھی چڑھ جائیں نا تو بھی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں. جب تک اڑے رہیں گے نا اپنی بات پہ اور ایڈمٹ نہیں کریں گے، نشے کی بیماری نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی. یہ مسئلہ ہے، اڑے ہوئے ہیں نا. وہی نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اڑے ہوئے ہیں نا، کہ چونکہ وہ پرانا تھا، چونکہ وہ آپ کا تھا، چونکہ آپ نے نیا لینا تھا، اس لیے آپ کا کیا ہوا ڈیسیجن ٹھیک تھا. میں نہیں یار، وہ تو گیا نا، وہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا، اب وہ تو وقت ہی گزر گیا. دا شپ ہیز سیلڈ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب اس بات پہ اڑ جاتے ہیں نا، نشے کی ریکوری میں جو بدقسمتی ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ اڑ جانا. باقاعدہ ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کچھ لائف سکلز کی ٹریننگ بھی لے لیں. اور آپ سے مراد صرف آپ نہیں، سب، میں، ہم سبھی، آل انکلوڈیڈ. بیسک کانسیپٹس. یعنی آپ کو لگتا ہے، پہلے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کامیابی ہو تو اب آپ کوئی اپنی مرضی منمانی کر سکتے ہیں، آپ اگینسٹ دا لا بھی جا سکتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے نا یار. نہ میں اگینسٹ دا لا جا سکتا ہوں، نہ میں ہاؤس رولز کے اگینسٹ جا سکتا ہوں. اگر جاؤں گا تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ ایک تکلیف دہ لطیفہ ہے جس میں ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ یار آپ نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے یار کیسی باتیں کرتے ہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بھائی. کہتا میں ہوتی ہے، میں نے ابھی خود پڑھی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی دلیل دینا چاہیں تو وہ تو اور بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ لائف سکلز ٹریننگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی ریکوری نہیں ہوتی. ویسے یہ 12 اسٹیپ پروگرام بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ وی ول میک اپ فار دا لاسٹ ٹائم اور لاسٹ اپرچونیٹیز، یہ پتہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ انیبلنگ سے آتی ہے. یہ فیملی ممبرز کرتے ہیں، یہ لوڈ ونز کرتے ہیں. یہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم ٹھیک ہو جاؤ نا تو کچھ بھی نہیں بگڑا. وہ اپنی سادگی میں کہتے ہیں، لیکن کسی اینی جینٹل مین اور جینٹل پرسن سفرنگ فرام ایڈکشن، یہ اس کے لیے زہر ہے. جب کوئی ریکورنگ ایڈکٹ خود سوچتا ہے کہ کچھ نہیں بگڑا، یا کوئی اسے کہتا ہے یہ سوچ کے کہ شاید یہی بات سن کے یہ بہتر ہونے کا فیصلہ کر لے، تو آپ کو پتہ ہے ایڈکٹس بہتر ہونے کا فیصلہ کب کرتے ہیں؟ وہ تو خیر ایک خیال ہے نا جو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اصل میں سنجیدگی سے وہ نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کب کرتے ہیں؟ کیا آپ کلوروفارم دیے ہوئے یا اینستھیٹک دیے ہوئے کسی بندے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کرے گا زندگی کو بنانے والے؟
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو کوئی اینستھیٹک دیا جائے تو کیا آپ اور میں اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ کے بہت زندگی بنانے کی باتیں سوچے گا؟ وہ سوچنے سمجھنے کے انڈر دا انفلوئنس آف دیٹ کیمیکل قابل ہی نہیں رہتا. اس میں اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس کلاس روم میں سنجیدگی سے ایز مچ ایز ہیومنلی پاسبل اپنے کام پہ توجہ دیں. اچھا، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے فالس بلیف. ایڈکشن اور بائیپولر ڈس آرڈر میں فالس بلیفس ہی پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ اس تکلیف دہ بات سے گزرے ہیں یا نہیں، لیکن آپ باقی لوگوں کو کبھی گزرتے ضرور آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹریٹمنٹ میں پیشنٹس تشریف لاتے ہیں تو کافی لوگ اپنی مرضی کے خلاف آتے ہیں. تو شروع میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح یہاں سے کوئی میسج بھیجیں یا کانٹیکٹ کریں. تو کبھی کبھی وہ کوئی ہینڈ ریٹن چھوٹا سا نوٹ بھی دیتے ہیں. بلیف کیا ہوتا ہے پیچھے؟ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے تھاٹس اور ہمارے ایکشنز کے درمیان کتنا گیپ ہے. اسے ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں. اور اگر آپ اسے دور کر لیں تو آپ کی ایڈکشن یا بائیپولر ڈس آرڈر ہیل ہونا شروع ہو جائے گا. اسی لیے تو ہم آپ سے وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں. مثلا آپ یعنی آپ میں سے کسی نے ریسٹ روم جانا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں نہ جائیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو یار جان دیو یار. آج میں نے آپ کی ہیلپ بھی کیا. ہاں نہیں، وہ آپ کا بڑا پن. آپ سبھی بہت ہیلپ فل ہیں، بس اگر اپنی سوچوں کو کسی رہنمائی کے مطابق ٹھیک کر لیں. لوگ آپ بہت اچھے ہیں، بس آپ کو اپنی اپنی بیماریوں کی وجہ سے سوچوں کا، عقیدوں کا، پیراڈائمز کا بگاڑ ہے. اور اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ ٹریٹمنٹ پروگرام میں ہوتے ہیں. لیکن اس ٹریٹمنٹ پروگرام میں سوچوں پر اور عقیدوں پر بات کی جاتی ہے نا. اس میں کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی تو نہیں نا ٹھیک ہو رہی ہوتی. کیونکہ یہ بیماری نوسر بازی کی بیماری ہے نا. نوسر بازی سمجھتے ہیں؟ عام طور پر یہ ورڈ معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ورڈ نیوٹرل سا ہے. نو کا مطلب نیا. اس کے تین حصے ہیں نا اس ورڈ کے. نو کا مطلب نیا. سر ورڈ آیا ہے سرکہ سے. پرانی اردو میں سرکہ کا مطلب ہوتا ہے چوری. آپ نے سنا ہوگا. اچھا جی. اور تیسرا ہے باز، زی، دی ایکٹ آف اٹ. نوسر بازی کا مطلب ہے نت نئے طریقوں سے گڑبڑیں کرنا. جیسے وہ پچھلے دنوں سر نے بتایا نا ہمیں کہ یار یہ نشئی ورڈ پر اتنا برا نہ منایا کریں. اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو کسی چیز کے پیچھے، کسی شے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے. کسی شے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانے والے کو نشئی کہتے ہیں. یہ کوئی گالی نہیں ہوتی. سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایک چیز بس ایڈ کر دوں، ذمہ داری نہیں لیتے لیکن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ہاں یعنی مرضی میری چلے پر ذمہ داری بھلے میرے گھر والے مجھے ریسکیو کریں. اچھا، گھر والوں کو بھی ریسکیو کرنے کا مزہ آتا ہے. کسی کو ریسکیو کرنے سے انسان بڑا ایگزالٹڈ فیل کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسے مسایا سنڈروم کا نام دیا گیا. ویسے تو مسایا ایک نبی کا تھا نا، یعنی انہیں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ واقعی مسیحا تھے. ان کے معجزے یہ تھے کہ وہ بیماروں کو ان سے شفا مل جاتی تھی، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بینائی واپس آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے دیے ہوئے تھے تو ان کو مسایا کہا جاتا ہے. مسیح ابن مریم، ان کی والدہ کا نام مریم. لیکن ہم انسان اپنے لوڈ ونز یا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب مسیحائی کرتے ہیں نا تو ایک تو لائن کراس کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا، دوسرا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہا کریں کہ اصل بات کیا ہے. اصل باتیں دو ہیں.
نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈر. اس کے بارے میں جان لیں, اتنا جان لیں کہ تسلیم بھائی آپ آسانی سے سیلف ڈائیگنوز کر سکیں. آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اور آصف صاحب نے بتا دیا, باقی جس نے نہیں بتایا وہ بھی جب چاہیں بتا سکتے ہیں. سیلف ڈائیگنوسس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنی نالج ہو کہ آپ کو دکھائی دینے لگے کہ میرے تو سارے پاسٹ اور بیہیویئرز اور چوائسز اور خرابیاں ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر کی بریکٹ میں پوری طرح فٹ بیٹھتی ہیں. تو اگر میں ایڈکٹ نہیں ہوں نا تو پھر کوئی بھی نہیں ہے, پھر دنیا میں ایڈکشن ہوتی ہی نہیں. سیلف ڈائیگنوز کریں گے نا تسلیم بھائی تو پھر بات بننی ہے, ورنہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو نشے کی بیماری آپ سے مایوس ہو کے کہیں اور چلی جائے گی. یعنی آپ نے نشے کی بیماری کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اینو لفٹ نہ کرائیے تو پھر کچھ بھی نہیں کہندی. ہاں, یہ وہ ایروگنس ہے جو ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈرز کے ساتھ آتی ہے کہ بندے کو نا بربادیوں کے درمیان بیٹھ کے لگتا ہے کہ کچھ نہ ہو سی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں جاواں گا نا تو ٹھیک. اچھا, آپ میں سے کس کس کا خیال ہے کہ جب آپ تشریف لے جائیں, ظاہر ہے آپ نے تو جانا ہے, یہ تو ہاسپٹل ہے. انٹرونشن ڈیٹا خاج صاحب اس میں مدد کرتا ہے, کیونکہ انٹرونشن ڈیٹا ایک کام بہت شاندار کرتا ہے, وہ بربادی اور بیماری کے درمیان لنک کو اسٹیبلش کر دیتا ہے کسی دماغ میں, اور کچھ نہیں کرتا انٹرونشن ڈیٹا. وہ تو جو ہمیں سننے کے بعد تکلیف پریشانی ہوتی ہے وہ تو ہم سوچیں بھی تو ہمیں تکلیف پریشانی ہوگی, صرف لکھے ہوئے کو دیکھنے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہم خود بھی سوچتے ہیں اپنے نقصانوں کے بارے میں تو ہمیں تکلیف ہی ہوتی جو سوچ رہے ہوتے. لیکن ایک مسئلہ ہے, جو اسٹرکچرڈ انٹرونشن ڈیٹا ہے نا عمر بھائی, وہ اس حساب سے سپیریئر ہے کیونکہ اسے ایک خاص فارمیٹ پہ لکھا گیا ہے اور اٹ از گیئرڈ ٹوورڈز دیٹ کہ یور misery از related and only related to your addiction. ایک ایڈکشن سے متاثرہ بندے کو یہ بات بتا دینی ہی کافی بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی بربادیوں کی وجہ ایڈکشن ہے, آپ کے گھر والے نہیں ہیں, آپ کے حالات نہیں ہیں, آپ کی زندگی نہیں ہے, آپ کی لاسٹ اپرچونٹیز نہیں ہیں, ایڈکشن ہے. اور جب وہ اس بات کو دل میں بسا لیتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ایڈکشن کو اپنی زندگی میں بسنے کے لیے جگہ نہیں دیتے, کیونکہ انجانے میں, پہلے جان بوجھ کے نہیں, انجانے میں وہ ایڈکشن کو اپنی زندگی میں جگہ دیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن میں اگر کوئی کہے کہ ایسا نہیں ایسا کر لیں, یعنی میننگ فل انسان, ماں باپ بہن بھائی بال بچے, تو لگتا ہے کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے, انہوں نے مذاق بنایا ہے, ہن میں بڑا ہو گیا وہاں. ہاں, آئی ایم اولڈ انف. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ریکورنگ ایڈکٹ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. One can never be old enough to do anything as and when he desires. ہم پابند ہیں کسی نہ کسی رول کے, ریگولیشن کے. مثلاً ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو کہیں دیواروں پر تو نہیں لکھا ہوتا نا, لیکن ہم سب وہاں پر دھیمی آواز میں بات کر, اور اگر کوئی بندہ لڑ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہاسپٹل ہے, حالانکہ ہمارا اس جھگڑے سے کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے کیسے کہیں کہ یار یہ ہسپتال ہے, ادھر اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. میں آپ کو ایک جنرل کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ ایڈکشن میں کوئی بھی رول نہ ماننے کا جی چاہتا ہے. نواز صاحب, ایڈکشن میں کوئی بھی رول نہ ماننے کا جی چاہتا ہے, اور رولز غلامی لگتے ہیں. حالانکہ وہ ایسی باؤنڈریز اور سیفٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زندگی دوبارہ ریکوری کے دائرے میں واپس آ جاتی ہے.
ایک نا وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ میں آ جائیں. ایک پروگرام ہے جس سے میں نے یہ سنا تو میں نے آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں, ایک جملہ آل ڈیو کنزرویٹو پیشن. آل کا مطلب جو سارا کام میرے یا آپ کے ذمہ ہے وہ سارا ہم نے کرنا ہے. ڈیو کا مطلب ہے جو ہمارے ذمہ ہے. کہتے ہیں نا آپ کے ذمہ یہ کام ہے, یہ ڈیوز ہیں آپ کے, یہ بل ہے آپ کا. کنزرویٹو کا مطلب ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ, اور پیشن کا مطلب ہے لگاؤ سے کریں. اپنی زندگی میں بہتری کے کام کو پیشن یا لگاؤ سے کریں. اسے ایسے نہ کریں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ آپ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے.